بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی 9ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی نقطے کی تشریح و توضیح کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت عمل میں آئی۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے باری تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ منقطع ہوا تو اس فریضے کی ذمہ داری علماء کے سپرد ہوئی۔ اسلامی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے لیے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر اس سے بے توجہی اور غفلت برتی جائے، لوگ نہ اس کا علم حاصل کریں اور نہ اسے عملی حیثیت دیں تو نبوت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں، دین کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں، معاشرے کی رگوں میں سستی، گمراہی، جہالت اور بگاڑ پھیل جائے، ملک کا نظام لاقانونیت اور انارکی کے سامنے بے بس ہو جائے، اللہ کے بندے ہلاکت میں مبتلا ہوں اور یہ احساس ہی جاتا رہے کہ ہمارے قدم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، ہمارے اندیشے حقیقت بن چکے ہیں۔ اس بنیادی شعبے کا علم بھی مٹ گیا ہے اور عمل بھی آخری سانس لے کر رخصت ہو چکا ہے۔ نہ اس کی حقیقت کا وجود ہے، نہ اس کا نام و نشان باقی ہے۔ دلوں نے مخلوق کی قید اختیار کر لی ہے، خالق کی قید سے نکل چکے ہیں۔ اپنے ہی جیسے انسانوں کی مدافعت کرنا ان لوگوں کا شیوا بن چکا ہے جنہیں انبیاء کی وراثت ملی لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہو سکے۔ یہ لوگ خواہشات نفس کی اتباع میں چوپایوں سے سبقت لے جانے میں مصروف ہیں۔ روئے زمین پر ایسا مخلص اور سچا پکا انسان ڈھونڈنے نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور خالق کائنات کے احکام کی بجا آوری میں ملامت کے تیروں اور طعن و تشنیع کے خنجروں کی پرواہ نہ کرے۔ جو لوگ اس خلا کو پر کریں گے اور دین میں پیدا ہونے والے اس رخنے کو بڑھنے سے پہلے ہی احیاء سنت کے عمل سے مسدود کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بلا شبہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم اور وسیع موضوع ہے، اس لیے ہم اس کے متعلقہ مسائل پر 4 ابواب میں گفتگو کریں گے۔ پہلا باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل اور دلائل وجوب۔ آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔
اس آیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر دلالت ہوتی ہے، کیونکہ ولتکن صیغہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایجاب ہے۔ ایجاب کے علاوہ بھی اس آیت سے کچھ احکام مستنبط ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاح اس فریضے کی ادائیگی میں مضمر ہے۔ یہ بات بطور حصر فرمائی گئی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ دوسرا حکم اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت یہ فرض ادا کرتی ہے تو دوسرے ادا نہ کرنے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ فریضہ انجام دیتا رہے، تاکہ فلاح کی وہ خصوصیت جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا انہی لوگوں کو حاصل رہے گی جو اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھی اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو وہ سب لوگ مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت کے باوجود پہلو تہی کی اور اپنی ذات میں مگن رہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 113 اور 114۔ یہ سب برابر نہیں، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ صلاح اور نیکی کا دار و مدار ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 71۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ وصف بھی ہے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں یہ وصف نہیں وہ مومنین کے زمرہ سے خارج ہیں جن کے اوصاف پر یہ آیت مشتمل ہے۔ مزید فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا الا یتناہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما كانوا يفعلون۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 78 اور 79۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، واقعی ان کا فعل برا تھا۔ اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق سخت موقف اختیار کیا گیا ہے اور انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے جنہوں نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا اور وہ معاشرے میں برائیوں کو پھیلتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 110۔
تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت پر بہترین دلیل ہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کو خیرات کے لقب سے نوازا گیا ہے جو اس فضیلت سے آراستہ تھے۔ یہ بھی فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 165۔ سو آخر جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، یعنی نہ مانا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا بے وجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نجات صرف ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے برائی سے روکنے کا عمل جاری رکھا۔ یہ آیت وجوب پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 41۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔ اس آیت میں امت صالحین کا ذکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ اس فریضے کا ذکر نماز اور روزے کے ساتھ کیا گیا۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 2۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔ یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں قطعی امر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی شے پر اعانت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ترغیب دی جائے۔ بر و تقوی کی ترغیب کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جو جانتا ہو وہ نہ جاننے والے کو خیر کا راستہ بتلائے اور اس راہ پر چلنے میں آسانی فراہم کرے۔ بدی اور ظلم و تعدی پر اعانت نہ کرنا یہ ہے کہ وہ راہیں مسدود کر دی جائیں جو ہلاکت کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 63۔ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ اس آیت میں ان کے جرم کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 116۔ جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک میں فساد یعنی کفر و شرک پھیلانے سے منع کرتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا جو زمین میں شر پھیلانے سے منع کرتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔
والدین اور عزیز و اقربا کے حق میں یہی عمل امر بالمعروف ہے۔ یہ دو آیتیں بھی ملاحظہ کریں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 114۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر ان کی جو ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالی کی رضا جوئی کے واسطے سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 9۔ اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ لوگوں کے مابین صلح کرانے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں سرکشی اور بغاوت سے روک دیا جائے اور اطاعت کی طرف واپس لایا جائے۔ اگر وہ حق کی طرف رجوع کرنے سے انکار کر دیں اور اپنی سرکشی پر بدستور قائم رہیں تو ان سے قتال کیا جائے، جیسا کہ باری تعالی فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 9۔ تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔ احادیث روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 105۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا نقصان نہیں۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من قوم عملوا بالمعاصی وفیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا یوشک ان یعمہم بعذاب من عندہ۔ یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ جو قوم معصیتوں کا ارتکاب کرتی ہے اور ان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو انہیں منع کرنے پر قادر ہو اور وہ منع نہ کرے تو عجب نہیں کہ ان سب پر عذاب خداوندی نازل ہو۔ ابو ثعلبہ خصنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر فاذا رأت شح مطاع وحوى متبع ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي براءة فعليك بنفسك ودع عن العوام عن من وراءك فتنا قطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم قيل بل منهم يا رسول الله قال لإبلي منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اچھی بات کا حکم کر اور بری بات سے منع کر، اور جب تو یہ دیکھے کہ بخل کی اطاعت اور خواہش نفس کی اتباع کی جا رہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگی ہے اور ہر ذی رائے اپنی رائے پر مغرور ہے، تو اپنی فکر کر اور لوگوں کو چھوڑ دے۔ تمہارے پیچھے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہونے لگے ہیں۔ جو شخص ان فتنوں کے درمیان
انسان اپنے دین کو لازم پکڑے رہے گا جس پر تم ہو تو اسے تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بلکہ انہیں ان کے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر، اس لیے کہ تمہیں خیر پر اعانت کرنے والے میسر ہیں اور انہیں میسر نہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا یہ زمانے کے لیے نہیں ہے، آج کے دور میں نصیحت سنی بھی جاتی ہے اور قبول بھی کی جاتی ہے، لیکن بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ نصیحت کرنے والے کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، تم کچھ کہو گے تو کوئی تمہاری بات نہ مانے گا۔ اگر تم یہ زمانہ پاؤ تو اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرنا، علیکم انفسکم لا یضرکم من اضل اذا اہتدیتم۔ ارشاد نبوی ہے لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر او لتن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، اور طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تم لوگ اچھی بات کا حکم کیا کرو اور بری بات سے منع کیا کرو، ورنہ خدا تعالی تم پر تمہارے بروں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بروں کی نظروں میں اچھوں کا کوئی خوف اور ہیبت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ یقول لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قبل ان تدعوا افلا یستجاب لکم۔ یہ احمد اور بہقی کی حدیث ہے، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ الفاظ یہ ہیں مرو او نہو، اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے کام کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ قال ما لا اعمال البر عند الجهاد في سبيل الله الا كنفث في بحر لج وما جميع اعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفث في بحر اللج۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز مسند الفردوس میں جابر سے ضعیف سند کے ساتھ، اور دوسرا جز علی ابن معبد کی کتاب الطاعہ والمعصیہ میں یحییٰ ابن عطا سے بطریق ارسال مروی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں تمام اچھے اعمال ایسے ہیں جیسے بحر عمیق میں ایک پھونک، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ سمیت تمام اعمال خیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں ایک پھونک کی حیثیت ہے۔ قال ان اللہ تعالی يسأل العبد ما منعك اذا رأت المنکر فإذا لقن اللہ العبد حجته قال ربی وثقت بك وفرقت من الناس۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ برائی دیکھ کر منع کرنے سے تجھے چیز نے روکے رکھا، تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سوال کرے گا، جواب سکھلا دے گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔ قال ایاکم والجلوس علی الطرقات قالوا اما لنا بدا
أنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم على ذلك فاعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنکر. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے گریز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اس سے بچنا مشکل ہے، راستے تو ہماری مجلسیں ہیں، ہم ان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ضرور ادا کیا کرو۔ عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ قال كل كلام ابن آدم عليه لا إله إلا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو ذكر الله تعالى. قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ تعالی. فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور باری تعالی کے ذکر کے علاوہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قال ان اللہ لا يعذب الخاص بذنوب العامة حتى يروا المنکر بین اظہرهم وهم قادرون على ان ينکروه فلا ينکروه۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عدی ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی خواص کو عوام کے گناہوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ہاں اگر وہ ان میں کوئی برائی دیکھیں اور قدرت کے باوجود اس برائی پر نکیر نہ کریں تو واقعی انہیں سزا دی جاتی۔ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال كيف أنتم إذا طغى نساءكم وفسق شباتكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون. قالوا وما أشد؟ قال كيف أنتم إذا رأيتم المعروف من منكر أو المنكر معروفا؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يقول الله تعالى بحلفة لا يطحن لهم فتنة يسير الحليم فيها حيرانا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ابن ابی الدنیا نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کیف بل اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف۔ ابو یعلا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صرف اول کے 3 سوال اور جواب نقل کیے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ترجمہ: ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی اور نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم اپنا جہاد ترک کر دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی شدید حالات رونما ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے سخت تر حالت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھی بات کا حکم نہ دو گے اور بری بات سے منع نہ کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ صورت پیش آئے گی؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ترین صورت پیش آئے گی۔ عرض کیا، اس سے زیادہ سخت ترین صورت کون سی ہوگی؟ فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف پاؤ گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اس سے بھی زیادہ شدید حادثہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے زیادہ سخت حادثہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری بات کا حکم دو گے اور اچھی بات سے منع کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا؟ فرمایا، ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت واقعہ پیش آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ عقل مند اس فتنے سے حیران رہ جائے گا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه۔ اور یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اس شخص کے پاس مت کھڑا ہو جو ظالمانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہو، اس لیے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور مقتول کا دفاع نہ کرے، اور نہ ایسے آدمی کے پاس ٹھہر جسے ازراہ ظلم زد و کوب کیا جا رہا ہو، اس لیے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور پٹنے والے کی طرف سے مدافعت نہ کرے۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لأمری شہد مقام فیہ حق الا تکلم به فإنه لن يقدم اجلہ ولن يحرمه رزقہ له۔ یہ بحقی کی حدیث ہے، جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے گریز نہ کرے، اس لیے کہ موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور جو رزق اس کی قسمت میں ہے اس سے محروم نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں ہے، اور نہ ان مقامات پر جانا جائز ہے جن میں منکرات عام ہوں اور دیکھنے والا انہیں بدلنے یا ان پر نکیر کرنے یا ان سے اظہار نفرت و بیزاری کرنے پر قادر نہ ہو، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو ظلم کی جگہ موجود ہو اور مظلوم کا دفاع نہ کرے۔ اس حدیث کی روح سے کسی شدید ضرورت کے بغیر کسی ایسی جگہ موجود رہنا جہاں برائی پھیلی ہوئی ہو جائز نہیں، خواہ عدم قدرت کا عذر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین سلف کے ایک گروہ نے گھل مل کر رہنے کے بجائے اس ذلت کو ترجیح دی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بازار، کوئی محفل، کوئی اجتماع ایسا نہیں ہے جہاں منکر نہ ہو، اور کیونکہ ہم اپنے ضعف ہمت کی بنا پر اس منکر کے ازالے پر قدرت نہیں رکھتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے جنہوں نے سیاحت اختیار کی اپنے وطن اور گھر بار محض ان حالات کی بنا پر چھوڑے جن میں ہم آج مبتلا ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا کہ شر کا دور دورہ ہے، خیر رخصت ہو چکا ہے، نصیحت کا دروازہ بند ہے، کوئی جرأت سے کام لے کر نصیحت کرتا بھی ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں فتنے برپا نہ ہوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے خیر کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں عذاب نہ دیا جائے، اس لیے انہوں نے ہجرت ہی میں سلامتی محسوس کی اور ان شرپسندوں کی قربت پر درندوں کی قربت کو اور ان کی نعمتوں پر جنگل کی سبزیوں کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 50۔ تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ترک وطن کر کے جنگل کی زندگی اختیار کرنے کے بعد ان کے حیرت انگیز حالات سننے میں آئے۔ اگر نبوت میں افضلیت کا کوئی راز پنہا نہ ہوتا تو ہم یہی کہتے کہ انبیاء ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، بادل اور درندے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی آواز سنتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں اور ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور اگر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس جگہ برسنے یا کس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے تو انہیں بتلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حضر معصیت فکرہها فکأنہ غاب عنها ومن غاب عنها فحبها فکأنہ حضرها۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی معصیت کی جگہ موجود ہو اور اس معصیت کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس جگہ نہ تھا، اور جو شخص غائب ہو کر معصیت کو اچھا سمجھے وہ ایسا ہے گویا اس جگہ موجود ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت معصیت کی جگہ گیا ہو یا جانے کے وقت وہ جگہ صحیح تھی، اتفاقاً معصیت شروع ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے کہ اس معصیت پر اپنی ناپسندیدگی کا ہاتھ زبان یا دل سے اظہار کرے۔ کسی ایسی جگہ جہاں معصیت ہو رہی ہو قصد و ارادے سے جانا ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ عز وجل نبی علی وله حواری فیمکث النبی بین ازہر ہم ما شاء اللہ تعالی يعمل فيهم بكتاب الله ويأمره حتى إذا قبض الله نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله ويأمره بسنة نبيهم فإذا انقرضوا كان من بعدهم قوما يركبون رؤوس المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون فما إذا رأيتم ذلك وحق على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك الإسلام۔ یہ مسلم نحوہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کے حواری بھی ہوئے، چنانچہ نبی اپنے حواریوں کے درمیان اس مدت تک رہے گا جو اللہ کو منظور ہوگی، اس میں رہ کر اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھا لیں گے تو اس کے حواری اللہ کی کتاب، اس کے احکام اور اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا رہیں گے۔ پھر جب حواری رخصت ہو جائے
جائیں گے تو ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو منبروں پر بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے جنہیں جانتے ہیں، اور عمل ان باتوں پر ہوگا جن سے وہ واقف نہیں۔ جب تم یہ صورتحال دیکھو تو ہر مومن پر ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرنا واجب ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے جہاد کرنا واجب ہے، اس کے بعد اسلام نہیں ہے۔ ایک بستی میں دعوت حق کا قصہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ معصیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ صرف 4 اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جنہیں یہ زندگی ناپسند تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بستی کے لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ ان 4 میں سے ایک دعوت و تبلیغ کا عزم لے کر اٹھا، بستی کے لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتلایا کہ تم فلاں فلاں برائیوں میں مبتلا ہو۔ لوگوں کو اس کی باتیں گراں گزریں اور انہوں نے اس کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دائی نے انہیں برا بھلا کہا، ڈرایا دھمکایا، مگر وہ نہ مانے اور جوابی کارروائی کرتے رہے۔ نوبت جنگ تک پہنچی، لڑائی ہوئی۔ ظاہر ہے دشمن کے افراد زیادہ تھے، انہیں فتح ہوئی، اور وہ شخص دل شکستہ واپس آیا اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ، میں نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے، میں نے انہیں برا کہا، انہوں نے جواب میں مجھے برا کہا، میں نے ان سے جنگ کی، وہ غالب آئے اور میں نے ہزیمت اٹھائی۔ اس کے بعد دوسرا شخص چلا اور لوگوں کے پاس حق کی روشنی لے کر پہنچا، انہیں معاصی سے روکنا چاہا لیکن انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں سخت سست کہا، جواب میں انہوں نے بھی سخت سست کہا۔ یہ شخص بھی واپس چلا آیا اور خدا تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے انہیں منع کیا، انہوں نے اطاعت نہیں کی، میں نے انہیں برا کہا، انہوں نے مجھے برا کہا، اگر میں ان سے قتال کرتا تو وہ غالب آ جاتے، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور اپنے پیش روؤں کے عزم و ہمت کی روشنی میں حق کا پیغام لے کر بستی کے لوگوں کے پاس پہنچا۔ انہیں بتلایا کہ تم معصیت میں مبتلا ہو، یہ راستہ چھوڑ دو، حق کی طرف آ جاؤ، لیکن انہوں نے یہ پیغام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ شخص انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر واپس آ گیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے انہیں منع کیا اور وہ نہ مانے، اگر میں انہیں برا کہتا تو وہ مجھے برا کہتے، میں ان سے قتال کرتا، وہ مجھ پر غلبہ پا جاتے۔ اب چوتھے شخص نے ارادہ کیا لیکن چند قدم چل کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، اگر میں انہیں منع کرتا تو وہ میری بات نہ مانتے، میں انہیں برا کہتا، وہ مجھے برا کہتے، میں ان سے جنگ کرتا، وہ مجھے شکست دے دیتے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اول شخص کا درجہ زیادہ بلند ہے، ان 4 میں سب سے کم درجہ اس آخری شخص کا ہے جس نے ارادہ تو کیا لیکن بستی کے لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لیکن تم میں تو اس جیسے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ بستی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا کس جرم میں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے امر حق بتلانے میں سستی سے کام لیا اور معاصی پر سکوت اختیار کیا۔ اور یہ بازار اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اوحی اللہ تبارک و تعالی الی ملک من الملائکۃ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا علی اہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرف عینی قال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہ لم يتغیر فی ساعت قط۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔
طبرانی اوسط اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کیا یا اللہ، ان لوگوں میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا اس پر بھی الٹ دو اور ان پر بھی، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بھی لوگوں کی حالت دیکھ کر غصے سے نہیں تمتمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذب اہل قریۃ فیہا 18,000 عملهم عمل الانبیاء قالوا یا رسول اللہ کیف قال لم يكونوا يغضبون اللہ ولا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ ایک بستی کے لوگ عذاب دیے گئے، اس میں 18,000 افراد ایسے تھے جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کے مطابق تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر انہیں عذاب کیسے دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے ناراض ہوتے تھے، نہ اچھائی کا حکم دیتے اور نہ برائی کا حکم دیتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب کریم، تیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو میرے حکم کی طرف اس طرح سبقت کرے جس طرح گدھ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور جو میرے نیک بندوں سے اس طرح لپٹے جس طرح شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پستانوں سے لپٹتا ہے، اور جو میرے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے والے پر اس طرح غضبناک ہو جس طرح چیتا اپنے دشمن کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتا ہے۔ جب چیتا اپنے نفس کی خاطر کسی شخص سے انتقام لینے کے لیے غضبناک ہوتا ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آدمی کم ہے یا زیادہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، مشرکین سے جنگ کرنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں اے ابو بکر، روئے زمین پر اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ زمین پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں، اور ان کے لیے جنت اس طرح آراستہ کی جاتی ہے جس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کی گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ لوگ جنت میں شہداء کے غرفوں کے اوپر والے غرفوں میں رہیں گے، ان میں سے ہر غرفہ کہ 3 لاکھ دروازے ہوں گے، ان میں بعض دروازے یاقوت اور سبز زمرد کے ہوں گے، ہر دروازے پر نور ہوگا، ان میں سے ہر شخص ایسی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ جب وہ ان میں سے ایک کی طرف ملتفت ہوگا تو وہ اسے یاد دلائے گی کہ تم نے فلاں روز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، اور وہ مقام یاد دلائے گی جہاں اس نے یہ نیک عمل کیا تھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک درجے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑا شہید کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قام الی وآلی جائر فأمرہ بالمعروف ونہى عن المنکر فقتلہ فإن لم يقتلہ فإلى القلم لا يجری علیہ بعد ذلك وإن عاش ما عاش۔
جو شخص کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے منع کیا، اس جرم میں حاکم نے اسے قتل کر دیا، اگر اس نے قتل نہ کیا تو اس کے بعد اس کا قلم یعنی قتل کے حکم پر کبھی نہ چل سکے گا، خواہ کتنے ہی دن زندہ کیوں نہ رہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بازار میں ہے، لیکن اس کا آخری جز فَإِن لَّمْ يَقْتُلْهُ آخر تک منکر اضافہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل شہداء امتی رجل قام الى امام جائر فامره بالمعروف ونهى عن المنکر فقتله على ذلك فذلك الشہید منزلته في الجنة بین حمزہ و جعفر۔ میری امت کا افضل ترین شہید وہ ہے جو کسی ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو اور اسے اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے اور وہ اس کو اس جرم پر قتل کر دے، جنت میں شہید کا درجہ حمزہ اور جعفر کے درمیان ہوگا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ سے مجھے نہیں ملی، البتہ حاکم نے مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہا فقتلہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس القوم قوم لا یامرون بالقسط وبئس القوم قوم لا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو عدل کا حکم نہیں دیتے، بدترین لوگ وہ ہیں جو نہ اچھائی کا حکم دیتے اور نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن حبان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ ابو منصور دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیا ہے، الفاظ نقل کیے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آثار صحابہ و تابعین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی جابر بادشاہ مسلط فرما دیں جو نہ تمہارے بڑوں کی تعظیم کرے اور نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف بد دعا کریں تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، تم مدد کے لیے پکارو تو تمہیں مدد نہ ملے، تم مغفرت چاہو تو تمہیں مغفرت حاصل نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، فرمایا وہ شخص جو منکرات کے خلاف استطاعت کے باوجود ہاتھ سے جدوجہد نہ کرے، نہ انہیں زبان سے برا کہے اور نہ دل سے برا سمجھے۔ مالک ابن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس مردوں اور عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، یہ عالم انہیں واعظ و نصیحت کرتا اور پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات سناتا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف ملتفت ہوتے اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ حرکت بری تھی، مگر باپ نے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بیٹے بس کر، ٹھہر۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے تخت سے نیچے گر پڑا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا اور اس کے بیٹے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ تعالی نے زمانے کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ میں تیری آنے والی نسلوں میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا، اگر تیرا ہر فعل میری رضا کے لیے ہوتا تو اپنے بیٹے کو یہ نہ کہتا بس کر بیٹا، بلکہ اس کی اس گندی حرکت پر سخت سزا دیتا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے مومن کے مقابلے میں مردہ گدھا لوگوں کے نزدیک محبت و احترام کے زیادہ لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انہوں نے جناب باری میں عرض کیا، یا اللہ، بروں کی ہلاکت کی وجہ ظاہر ہے، مگر اچھوں کا کیا قصور ہے اور انہیں بھی بروں کے درجے میں رکھا گیا؟ جواب آیا کہ یہ لوگ بروں سے ناراض نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ کھانا پینا باقی رکھا۔ اگر انہیں ذرا مجھ سے تعلق ہوتا تو وہ بروں کے خلاف جہاد کرتے۔ بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اگر معصیت چھپا کر کی جائے تو اس کا ضرر صرف عاصی کو ہوتا ہے، لیکن علل اعلان کی جائے اور دوسرے لوگ منع نہ کریں تو یہ ضرر عاصی سے متعدی ہو کر غیر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی اس معصیت پر خاموش رہنے کی سزا بھگتتے ہیں۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارا قوم میں کیا مقام اور کیا حیثیت ہے؟ جواب دیا کہ بڑا اچھا مقام ہے اور بڑی اچھی حیثیت ہے۔ فرمایا تورات میں کچھ اور لکھا ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند رہتا ہے تو قوم میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، لوگ اسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں۔ عرض کیا تورات سچی ہے، ابو مسلم جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمال حکومت کے پاس دعوت و ارشاد کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اچانک یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا انہیں کچھ کہوں تو شاید وہ یہ سمجھیں کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اور نہ کہوں تو امر و نہی کا تارک بنوں اور گناہ کماؤں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عاجز ہو اسے اس طرح کے مقامات پر ٹھہرنا نہ چاہیے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا جہاد جس کا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا جہاد ہے، اور آخری درجے میں دل کا جہاد ہے۔ اگر آدمی کا دل معروف کو معروف اور منکر کو منکر نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے حق کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے اور باطل کی تاریکی دے دی جاتی ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات سے متعلق اوامر الہی کی پابندی کی اور دوسروں کو معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں برا جانا، اس نے گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ ادا کر دیا جو دوسروں کے سلسلے میں اس پر عائد ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دل سے امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہاتھ اور زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بعض لوگوں نے ایسا کیا اور کافر ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پاداش میں انہیں جو اذیتیں دی گئیں ان پر وہ صبر نہ کر سکے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہی سوال کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب سمندر اپنا رخ بدل دے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے؟ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اور یہ وجوب ادا پر قادر ہونے کی صورت میں ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر قدرت ہی نہ ہو تو مجبوری ہے۔